السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین، میں آپ سب کا دینی بھائی عمران احمد سلفی آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ہمارے اس آن لائن کورس آئے ایمان سیکھے میں۔ ناظرین، یہ اللہ رب العالمین کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو علم دین سیکھنے اور سکھانے والوں میں سے بنایا ہے۔ دعا کریں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے ہی طالب علمی کی زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو حسن خاتمہ ہو، آمین۔ ناظرین، آج ہمارا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے اور کورس کے عنوان سے آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں۔ آپ کو اس بات کی اطلاع بھی دی گئی ہے کہ اس کورس میں تجدید ایمان کتاب آپ کو پڑھائی جائے گی اور اس کی مختصر سی شرح بھی ہوگی۔ آئیے ہم چلتے ہیں اپنے مقصد کی طرف۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اور پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں آباد کیا، اور وہیں اللہ رب العالمین نے شیطان کو بھی اس بات کا موقع دیا کہ وہ انسانوں کو اللہ کی راہ سے بھٹکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہے، تاکہ اللہ رب العالمین دیکھ لے کون حقیقی پکا اور سچا اللہ تعالیٰ کا بندہ ہے، اور کون ہے جو ایمان کے دعوے میں جھوٹا ہے، جس کا دعویٰ کھوکھلا ہے۔ آپ یقین جانیں، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 33 کی تلاوت کریں۔ اللہ نے کہا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا تجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا ولا یغرنکم باللہ الغرور۔ اللہ نے کہا، اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جب نہ تو باپ اپنے بیٹے کے کچھ کام آ سکے گا، اور نہ ہی بیٹا اپنے باپ کے کچھ کام آ سکے گا۔ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیا کی زندگی تم کو دھوکے میں نہ ڈال دے، اور نہ فریب دینے والا شیطان تمہیں اللہ کے بارے میں فریب دے۔ جی ہاں، یہ شیطان انسان کے رگوں میں دوڑتا ہے۔ آپ پڑھیں وہ حدیث جسے امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی اپنی صحیح میں نقل کیا۔ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 2035 اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2175۔ کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، شیطان انسان کے اندر خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ جی ہاں، جس طرح ہمارے جسم میں خون دوڑتا رہتا ہے، ویسے ہی شیطان بھی ہمارے جسم میں دوڑتا ہے، اور اس کے دوڑنے کا مقصد محض یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کو اللہ کی راہ سے ہٹا دے، وہ انسان کو کتاب و سنت سے ہٹا کر کے شرک میں، بدعات میں، خرافات میں مبتلا کر دے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر بڑے واضح لفظوں میں شیطان کو ہمارا دشمن قرار دیتے ہوئے کہا، ان الشیطان لکم عدو فاتخذہ عدوا انما یدعو حزبہ لیکونوا من اصحاب السعیر۔ اللہ نے کہا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے دشمن ہی سمجھو۔ جی ہاں، شیطان یہ انسانوں کا دشمن ہے، اور اس دشمنی کی ابتدا اس دن ہوئی جب اللہ رب العالمین نے تمام فرشتوں کو اس بات کا حکم دیا کہ وہ آدم علیہ السلام کا سجدہ کریں۔ فرشتوں نے تو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے آدم کو سجدے سے منع کیا اور کہا، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ وہ اپنی جماعت کو بلاتا ہے تاکہ وہ دوزخ والوں میں سے ہو جائے۔ جی ہاں، جو بھی شیطان کے بلاوے پر لبیک کہے اور شیطان کی باتوں کے پیچھے پیچھے چل پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ٹھکانہ دوزخ بنا کر کے رکھا ہے۔ لہذا یاد رکھیں، شیطان ہمارا ازلی اور ابدی دشمن ہے۔ یہ بات ہم بھول چکے ہیں، لیکن شیطان یہ بات نہیں بھولا کہ وہ ہمارا دشمن ہے۔ وہ کوئی بھی موقع جانے نہیں دیتا کہ جب وہ ہمارے ایمان کو اچک لے، ہم سے شرک کروا دے، ہمیں بدعات و خرافات میں
مبتلا کر دیں۔ ناظرین، شیطان کے وار سے بچنے کے لیے، شیطان کی دشمنی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی معرفت حاصل کی جائے، یعنی اللہ رب العالمین کے تعلق سے بندے کو جتنا زیادہ علم ہوگا، اللہ اکبر، وہ اتنا زیادہ کہہ لیجئے کہ شیطان سے دور ہوگا اور شیطان کے فتنے سے بچ جائے گا۔ اللہ اکبر، اس لیے کہ اسے علم ہو کہ اللہ کی ذات ہر وقت اپنے بندے کو دیکھ رہی ہے، بندے کی ہر بات اللہ رب العالمین سن رہا ہے، وہ اپنی نافرمانی پر سزا دیتا ہے اور اپنی فرما برداری پر خوش ہو جاتا ہے۔ یقین جانیے بندہ اتنا ہی زیادہ شیطان سے دور ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین نے اس حقیقت کو قرآن مجید سورہ فاطر کی آیت نمبر 28 میں بیان کرتے ہوئے کہا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو صاحب علم ہے۔ اور یہاں علم سے مراد یہ ہے کہ بندے کو جس قدر اللہ رب العالمین کی معرفت ہوگی، جتنا پختہ اللہ پر یقین ہوگا، اسی قدر اس کا ایمان مضبوط ہوگا، چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کی معرفت رکھنے والے تھے۔ اس لیے آپ ارشاد فرماتے ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح بخاری حدیث نمبر 4621 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 2359، کہا آپ نے کہ مجھ پر جنت اور جہنم پیش کیے گئے۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنت و جہنم کے نظارے پیش کیے گئے تو آپ نے کہا، میں نے خیر و شر کے سلسلے میں جیسا منظر دیکھا ہے آج، اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھا، اور جو میں جانتا ہوں اگر تم جان جاؤ تو تم بہت کم ہنسو گے اور بہت زیادہ رو گے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم تھا، آپ کو جنت و جہنم دکھائی گئی تو آپ نے جب اللہ رب العالمین کے عذاب کو دیکھا تو آپ نے یہ کہہ دیا کہ اگر میں جو جانتا ہوں وہ تم جان جاؤ تو تم ہنسو گے کم، رو گے زیادہ۔ یعنی گناہوں کے ارتکاب کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العالمین کے سامنے جب پیش ہوگا تو اس کے پیش ہونے کے بعد جو حالات ہوں گے اس سے انسان غافل ہے، اور اس کی لا علمی اور بے علمی اس کے ایمان کی کمزوری کا سبب ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن مجید کے اندر جنت و جہنم کا تذکرہ کیا تاکہ بندوں کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ اکبر، اور یاد رکھیں جنت و جہنم پر من وعن ایمان لے آنا جیسے اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے، تو یقین جانیے یہ ہمارے اور آپ کے لیے ایسا ہے کہ ہم در حقیقت غیب پر ایمان لاتے ہیں، اور اللہ نے یہ ایمان والوں کی صفت بیان کی ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ نے کہا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 1 اور 2 کے اندر کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ یہ قرآن ہدایت ہے۔ آیت نمبر 2 اور 3 الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، آیت نمبر 2 اور 3 میں اللہ نے کہا کہ یہ ایمان والوں کے لیے دراصل ہدایت ہے۔ اور ایمان والے کون ہیں؟ جو متقی ہیں، اللہ سے ڈرنے والے، اور جو غیب پر ایمان لانے والے ہیں۔ یعنی ایمان بالغیب جتنا مضبوط ہوگا، جنت اور جہنم پر یقین بھی اتنا ہی مضبوط ہوگا، اور جس کا ایمان بالغیب کمزور ہوگا تو جنت و جہنم پر اس کا یقین و ایمان بھی اتنا ہی کمزور ہوگا۔ لہذا یاد رکھیں، جو شخص اپنے اندر جنت کے حصول کی طلب نہیں پاتا، کوئی بھی مرد و خاتون، اگر اس کے دل کے اندر جنت کے حصول کی تڑپ نہیں ہے، اگر اس کے دل میں جنت کے حصول کا خیال نہیں ہے، تو اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ بلکہ اہل ایمان کا تو اللہ نے عالم یہ بیان کیا ہے قرآن مجید کے اندر، اہل ایمان کے بارے میں اللہ نے کہا، وہ کہتے ہیں ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، اے ہمارے رب، ہم نے ایمان کی طرف دعوت دینے والے کی پکار سنی کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، سو ہم ایمان لے آئے۔ یہ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ جب انہیں ایمان کی کوئی بات بتلائی جاتی ہے، اسلام کی کوئی بات بتلائی جاتی ہے، اللہ اکبر، یاد رکھیں، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اسے قبول کر لیا، ہم نے اسے مان لیا، ہم نے اسے اقرار کر لیا۔ ایسے ہی اہل ایمان کو یاد رکھنا چاہیے کہ جہنم کا ایک لمحہ تو دور کی بات، صرف اس کی ایک جھلک اگر انسانوں کو دکھا دی جائے تو دنیا کی ساری نعمتیں، ساری آشائشیں، عیش و عشرت بلا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایسے ہی میرے بھائیوں، ایک چیز یہاں یاد رکھیں،
ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے ہم حقیقی اور سچے مسلمان بنے، حقیقی اور سچے مسلمان بنے۔ حقیقی مسلمان بننے کے لیے اول شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے معنی اور مفہوم کا علم ہو، یعنی بندے کو معلوم ہو کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کن کن عقائد کو تسلیم کرنا پڑے گا اور کن کن عقائد کی تردید کرنی ہوگی، کس طرز عمل کو اختیار کرنا ہوگا اور کس طرز عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہوگا۔ اس لیے کہ بعض باتیں ایسی ہیں، بعض اعمال ایسے ہیں کہ اگر بندے نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اقرار کے بعد ان کو انجام دے دیا تو پھر یاد رکھیں کہ اللہ اکبر، اس کے یہ اعتقادات اور اس کی یہ باتیں اسے دائرہ اسلام سے خارج کر۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم نے ان لوگوں سے جن لوگوں نے زکوٰۃ کے دینے کا انکار کیا، ان سے انہوں نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، جبکہ وہ لوگ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والے تھے۔ لہذا ہمیں پوری بصیرت کے ساتھ، مکمل عقل مندی کے ساتھ اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ ہم نے جو لا الہ الا اللہ کہا ہے تو اللہ کی شریعت سے وہ کون کون سے اعتقادات ہیں، کون کون سی باتیں ہیں جو لا الہ الا اللہ کے منافی ہیں، اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم شرک میں، کفر میں مبتلا ہو کر اپنے حقیقی ایمان سے ہاتھ دھو دیں۔ ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور مفہوم نہ سمجھنے کی وجہ سے راہ حق سے بھٹک گئے، راہ حق سے وہ گمراہ ہو گئے۔ لہذا ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم کوشش کریں کہ اس کلمے کے منافی جو امور ہیں ان کا علم حاصل کریں، اور ہمارا یہ جو کورس ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اسی مقصد کے لیے ہے کہ ہم نے جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کیا ہے اس کلمے کے حقیقی معنی اور مفہوم کو سمجھیں اور ان امور کے بارے میں علم حاصل کریں جن امور کے ذریعہ بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ حالانکہ وہ پوری زندگی لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے، نمازیں بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، زکوٰۃ بھی دے، بیت اللہ کا بھی حج کرے، لیکن اس کے باوجود وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ چلیے، اتنی تمہید کے بعد آئیے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل مدعا کی طرف۔ ناظرین، ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو کتاب ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مؤلف سید شفیق الرحمان صاحب کو دنیا اور آخرت کی ساری بھلائیاں عطا کریں، انہوں نے اس کتاب کو بہت سہل اور آسان بنایا ہے۔ کیا یہ کہ کتاب مکمل سوال و جواب کی صورت میں انہوں نے رکھا ہے تاکہ پڑھنے والے کے دل میں یہ باتیں بڑی آسانی سے اتر جائے۔ آئے دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال، اور یہ باب ہے توحید اور اس کے متعلقات۔ جی ہاں، تو اس باب میں ہم توحید اور توحید کے متعلق بہت ساری باتوں کا علم حاصل کریں گے۔ تو سب سے پہلا سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ جی ہاں، ہم بچپن سے یہ بات سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے ہماری تخلیق کی ہے، اللہ نے ہمیں وجود بخشا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ تو اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 56 کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صرف اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی ہاں، تو یاد رکھیں اللہ نے ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم پوری زندگی خالی عبادت ہی کریں، نہیں، ہم دنیا میں زندگی گزارتے ہوئے عبادات کے معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور یہ بھی اللہ نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ۔ آپ دیکھیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 ہے، آیت نمبر 23 اللہ نے کہا اور تمہارے رب نے ارشاد فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ جی ہاں، تو یہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، اور یہ اللہ نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے کہ ہم جب بھی عبادت کریں اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، بندگی کریں، اللہ کی بندگی کریں۔ آئے اور کہا کہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پر سوار تھا۔ جی ہاں، یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی اور انکساری دیکھیے کہ آپ گدھے کی بھی سواری کیا کرتے تھے۔ کہتے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں اور اللہ کے رسول گدھے پر سوار تھے، آپ نے مجھے فرمایا معاذ تمہیں معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. یہ دیکھیں، یہ ایک کامیاب معلم کی پہچان ہے. اللہ کے رسول چاہتے تو ڈائریکٹ حقوق بتا دیتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کے ذہن کو مزید تیز کرنے کے لیے اور آپ کی بات کو مکمل غور سے سننے کے لیے پہلے سوال کیا. کیا پوچھا؟ معاذ، کیا آپ کو معلوم ہے اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے؟ فدا ہوا بھی میرے ماں باپ قربان ہو. سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ بڑا آسان سا جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. سبحان اللہ. آپ نے یہ نہیں کہا کہ ممکن ہے یہ ہو سکتا ہے، ممکن ہے وہ ہو سکتا نہیں. آپ نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. اس کے بعد کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کرے اور کسی کو شریک نہ کرے، اور بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ جو کوئی شرک نہ کرے اسے عذاب نہ دے. میں نے عرض کیا کیا میں لوگوں کو خوشخبری نہ دے دوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ایسا نہیں کرنا ورنہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 2556 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 30. یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے جو یہ بات کہی کہ لوگ اسی پر بھروسہ کر لیں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ عمل کرنا چھوڑ دیں گے اور عمل کرنے کو ترک کر کے سیدھے سیدھے وہ یہی سمجھ لیں گے کہ ہم شرک نہیں کرتے لہذا ہم بیٹھ جائیں، اسی میں ہماری کامیابی ہے. لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اس بات کی بھی خبر دی کہ بندے کی زندگی میں عمل کا دخل ہے. بغیر عمل کے اللہ کی رضامندی حاصل نہیں کر سکتا، اور بغیر اللہ کی رضامندی کے کوئی بھی جنت کو حاصل نہیں کر سکتا ہے. بہرحال تو ہمارا جو پہلا سوال تھا کہ اللہ نے ہمیں کس لیے پیدا کیا، تو ہم نے یہ جواب حاصل کیا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم صرف اس کی ہی عبادت کریں، چاہے عبادت کی کوئی بھی قسم ہو. ہم اپنے جسم کو تھکا کر کے کریں، اپنے مال کو خرچ کر کے کریں، اپنی زبان کو تھکا کے کریں یا اپنے دل سے کریں، اور ساری عبادتوں کا مرکز اللہ رب العالمین کی ذات ہونی چاہیے. ساری عبادتیں صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہونی چاہیے. چلے اس کے بعد دوسرا سوال لیتے ہیں. کہتے ہیں توحید کو قبول کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ جی ہاں، اللہ کی اگر عبادت کی جائے تو یہ توحید ہے. اب اگر کوئی اسے قبول کر لیتا ہے اور سچے دل سے، مؤلف کہتے ہیں کہ جو شخص سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے اور اپنے ایمان میں شرک کی ملاوٹ نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیا ہے. اللہ نے فرمایا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان میں ظلم کی ملاوٹ نہیں کی تو ایسے لوگوں کے لیے امن ہے اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. سورۃ الانعام کی آیت نمبر 82 آیت نمبر 82 ہے. جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا، جیسا کہ امام بخاری اور امام مسلم نے اپنی صحیح میں نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اس آیت میں جو اللہ نے کہا کہ جو ایمان لائے اور ایمان میں ظلم کو نہ ملائے، تو یہاں ظلم سے مراد جو ہے شرک ہے. یعنی ایمان لانے کے بعد لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے، تو یہ آدمی امن والا ہے، یہ ہدایت والا ہے اور ان قریب یہ جنت میں داخل ہونے والا ہے. صحیح بخاری کی حدیث اور صحیح مسلم کی حدیث میں اللہ کے نبی نے کہا کہ ظلم سے مراد شرک ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 32 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 124. آئیے، عتبان ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرم اللہ علی النار من قال لا الہ الا اللہ ویبتغی بہ وجہ اللہ او کما قال علیہ السلام، کہ اللہ نے جہنم کی آگ اس شخص پر حرام کر دی ہے، ہر اس شخص پر، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، گورا ہو یا کالا ہو، عربی ہو یا عجمی ہو، کہیں کا بھی رہنے والا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے جہنم کی آگ کو ہر اس شخص پر حرام کر دی ہے جس نے اللہ کی رضامندی کے حصول کے لیے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا، اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، تو اللہ نے اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. یہ حدیث صحیح بخاری حدیث نمبر 425 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 33. ناظرین، اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے تیسرے سوال پر. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ جی ہاں، ایک عقل سلیم، صحیح اور سالم عقل والا مرد ہو یا عورت، وہ عموماً یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا. آئیے اس کا جواب ہم دیکھیں. کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 25، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 25 میں اللہ نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا
تعبدون۔ اللہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم نے آپ سے پہلے جو رسول بھیجے ان کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا تم میری عبادت کرو۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین نے تمام نبیوں اور رسولوں کو کہہ لیجئے کہ اس بات کی وحی کی کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ تمام نبیوں کے بھیجے جانے کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو توحید کی دعوت دی جائے اور لوگ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ جی ہاں ناظرین، یہ سب سے اہم مدعا ہے کہ تمام نبیوں اور رسولوں کے بھیجنے کا بنیادی مقصد اللہ رب العالمین نے یہی بتایا کہ وہ سارے لوگ ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیں اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اس کے بعد مؤلف نے سوال لکھا ہے، کیا مسلم بننے کے لیے لا الہ الا اللہ کے معنی جاننا ضروری ہے؟ جی ہاں، یاد رکھیں اس چیز کو، مسلم بننے کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کا معنی اور اس کا مفہوم معلوم ہو۔ یعنی بندے نے جو کلمہ پڑھا ہے، بندے نے اپنی زبان سے یا بندے نے جو گواہی دی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اس کلمے کے اقرار کے بعد ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کن کن باتوں کو مانیں، اور ہماری ذمہ داری کیا ہے کہ ہم کن کن باتوں کا انکار کریں۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، لہذا جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 19، سورہ محمد آیت نمبر 19۔ اللہ نے یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے لا الہ الا اللہ کا، تو ہم تو امتی ہیں، ہمارے لیے یہ بدرجہ اولا ضروری ہے کہ ہم اس کا علم حاصل کریں۔ ایسے ہی معلوم ہوا کہ کفر سے نکل آنے اور ایمان میں داخل ہو کر اپنے درجات کو بلند کرنے کے لیے سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کی معرفت اور اس کے متعلق علم حاصل کیا جائے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 26 عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں مر گیا کہ وہ اس بات کا علم رکھتا تھا اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، تو جنت میں داخل ہوگا۔ یہ حدیث بھی بتلاتی ہے کہ صرف لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھنا اور جاننا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ ناظرین، اس کے بعد ہم آگے کا سوال لیتے ہیں، کہتے ہیں کیا ایک مسلم کلمہ کے مفہوم میں شک کر سکتا ہے؟ جی ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے کہ کیا کوئی بندہ جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنے والا ہے اس کے لیے یہ زیبہ دیتا ہے یا اس کے حق میں یہ مناسب ہے کہ وہ اس کلمہ کے معنی اور مفہوم میں شک کرے؟ تو یاد رکھیں، ایک مسلم کو کلمہ کا مفہوم اچھی طرح سمجھ کر اس پر یقین حاصل کرنا چاہیے، اور یقین بھی ایسا ہو کہ اس میں شک کی کوئی گنجائش نہ رہے۔ جی ہاں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں تو اللہ رب العالمین کا قول ہے، اللہ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ اللہ نے کہا حقیقت میں مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، وہی سچے لوگ ہیں۔ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 15، سورۃ الحجرات آیت نمبر 15۔ یہاں اللہ نے حقیقی ایمان والا کس کو قرار دیا؟ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، یعنی جنہوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کیا اور اس کلمے کے پڑھنے کے بعد ثم لم یرتابوا، اس میں شک نہیں کیا، اس لیے کہ مسلم شک و شبہ کا شکار نہیں ہوتا ہے۔ شک و شبہ کا شکار دراصل منافق ہوتا ہے۔ جی ہاں، جو ایمان والا ہے، جو مسلم ہے، مومن ہے، وہ اس کلمے میں شک شبہ نہیں کرتا۔ ہاں، جو کلمے کی حقیقت کو نہیں جانتا دراصل وہ منافق ہوتا ہے اور وہی اس کلمے میں شک و شبہ کا شکار ہوتا ہے۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ ایک مسلمان اس کلمے کے اقرار کے بعد کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہیں ہو سکتا ہے۔ چلے، ایسے ہی دوسرا
اہم مسئلہ یہ ہے، سوال یہ کرتے ہیں کہ کلمہ میں اخلاص سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، پہلی چیز ہم نے یقین جان لیا کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں یقین ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اخلاص سے کیا مراد ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا للہ الدین الخالص، خبردار اللہ ہی کے لیے دین خالص ہے۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 3، سورۃ الزمر آیت نمبر 3۔ لہذا پتہ یہ چلا کہ عبادت، دعا، خوف، عاجزی، عقیدت، محبت اور انکساری کا نام دین ہے۔ جی ہاں میرے بھائی، اور اللہ کو یاد رکھیں اس بات کو، اور اللہ تعالیٰ کو ان تمام اعمال میں اخلاص مقصود ہے۔ اخلاص کیا ہے؟ یعنی انسان سچی نیت کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور اللہ کی عبادت کرتا ہو۔ جی ہاں، آپ دیکھیں اللہ نے قرآن مجید سورۃ البینہ کی آیت نمبر 5، سورۃ البینہ آیت نمبر 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء۔ اللہ نے کہا کہ اور ان کو حکم تو یہی ہوا تھا کہ اخلاص عمل کے ساتھ یکسو ہو کر اللہ کی عبادت کرے۔ جی ہاں، دین کو خالص کرتے ہوئے، یکسو ہو کر، یعنی ہر طرف سے کٹ کے جتنے لوگوں کی بھی عبادت کی جاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ فرشتے ہو، چاہے وہ نبی ہو، چاہے کوئی درخت ہو، چاہے کوئی پتھر ہو، چاہے آسمان کے ستارے ہو، سورج ہو یا چاند ہو، ان سب سے کٹ کے انسان الگ ہو جائے اور ایک اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کرے، یہی چیز اخلاص ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے کہا کہ لوگوں میں میری شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق وہ ہوگا جو دل کے اخلاص سے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے۔ جی ہاں، ہم میں کا ہر آدمی اس بات کا متمنی ہے، خواہش مند ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حق میں سفارش کرے قیامت کے دن، تو اس سفارش کا حصول اسی وقت ہوگا جب ہم اخلاص کے ساتھ مکمل تمام معبودوں سے کٹ کے حقیقی معبود کی طرف متوجہ ہو کر اس کی عبادت کریں، تو اللہ تعالیٰ کے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری اور آپ کی شفاعت کریں گے، ہماری اور آپ کی سفارش کریں گے۔ چلیں، اس کے بعد سوال ہے کہ کلمے کے ساتھ صدق و وفا سے کیا مراد ہے؟ صدق کے معنی ہوتا ہے سچائی، اور وفا کے معنی ہوتے ہیں عہد و پیمان کو نبھانا۔ جی ہاں، تو صدق و وفا سے کیا مراد ہے؟ یعنی آدمی لا الہ الا اللہ کے اقرار کرنے میں صادق ہو، سچا ہو، وفادار ہو۔ جب یہ بات کہی جائے تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کلمہ پر ثابت قدمی کے ساتھ پوری زندگی عمل کرنا اور ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے تابع رہنا کلمہ سے صدق و وفا ہے۔ جی ہاں، ہم نے جو کلمہ پڑھا ہے، اس کلمے کے ساتھ سچائی اور وفاداری کب ہوگی؟ کہ جب ہم پوری زندگی عمل کریں۔ اللہ نے کہا نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، جب تک موت نہ آئے تب تک اللہ کی عبادت کرے۔ تو عملی زندگی ہو اور پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے تابع داری کریں، فرما برداری کریں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق زندگی گزارے، تب ہی اس کلمے میں کے دعوے میں ہم سچے ہوں گے اور اس کلمے سے ہماری وفاداری ہوگی۔ اور ایسے ہی اللہ کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں پورا اترنا یہ نفاق کے منافی ہے۔ جی ہاں، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، مثال کے طور پہ کسی کے والد کا انتقال ہو جائے، کسی کی والدہ کا انتقال ہو جائے، کسی کی بیوی یا کسی کے بچے کا، یہ آزمائشوں میں بڑی آزمائش ہے۔ کسی کا اچانک سڈنلی تجارتی بڑا خسارہ ہو جائے، ان تمام صورتوں میں وہ اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے، یہ اس کلمے کے ساتھ وفاداری ہے۔ اور اس لیے کہ منافق اپنے مفاد کو مد نظر رکھتا ہے اور مومن یہ اللہ کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ آپ پڑھیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ام حسبتم ان تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا۔ اللہ نے سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 16، سورۃ التوبہ آیت نمبر 16 میں اللہ نے کہا کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو ظاہر نہیں کیا جو تم میں سے جہاد کرتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کے سوا کسی کو دوست نہیں بناتے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ آزمائے گا، اللہ کے جانب سے آزمائش آئے گی، لیکن
کلمے کے اقرار کے ساتھ سچائی اور وفاداری یہ ہے کہ اس آزمائش میں بھی بندہ کھرا اترے اور اس بات کا یقین رکھے کہ یہ آزمائش اللہ رب العالمین کے جانب سے ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یمن کے سفر پر روانہ کیا، یا کہہ لیجئے کہ ان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اس بات کی گواہی دل کی سچائی سے دے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہے، تو اس پر اللہ نے آگ کو حرام کر دی۔ لہذا یاد رکھیں کہ دل کی سچائی کے ساتھ اس کلمے کی گواہی دینا اور اس کلمے کے ساتھ وفاداری کا معنی اور مفہوم یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کے فیصلے سے راضی ہو جائے۔ لہذا یاد رکھیں کہ دل کی سچائی سے جو لوگ ایمان نہیں لاتے، جب ان پر آزمائش آتی ہے تو فوراً اسلام سے اپنا دامن چھڑا لیتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے بھائی، دل کی سچائی جب تک یہ کلمہ دل میں اتر نہیں جاتا نا، تب تک بندے کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی مصیبت آئی نا، بعض لوگ اللہ کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک، دین اسلام کو کوسنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين۔ سورۃ الحج آیت نمبر 11، سورۃ الحج آیت نمبر 11۔ اللہ نے کہا اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کر کرتے ہیں، اگر انہیں فائدہ پہنچتا ہے تو مطمئن ہو گئے، اور اگر مصیبت آ پڑی تو الٹے پاؤں پھر گئے۔ یہ دنیا آخرت دونوں میں نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہی کھلا نقصان ہے۔ جی ہاں، یاد رکھیں اس چیز کو کہ اللہ اکبر، بعض لوگوں کی حالت ایسی ہوتی ہے، اور یہ خاص کر کے منافقین کی حالت بیان کی گئی ہے، جیسے کوئی خیر ملا ایمان والوں کے ساتھ شریک ہو گئے، جیسے کوئی خیر اہل کفر کو ملا ان کے ساتھ شریک ہو گئے۔ تو اکثر و بیشتر لوگ یا بعض لوگ کہہ لیجئے جو اللہ کی عبادت کنارے پر کھڑے ہو کے کرتے، یعنی خیر آیا تو مطمئن ہو گئے، اور جیسے ہی مصیبت آ پڑی یہ الٹے پیر پلٹ جاتے ہیں، یہ دین کو ہی برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں، یہ اللہ کی برائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان اور الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھائیں گے، اور ان کا یہ دنیا اور آخرت میں نقصان اٹھانا یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ چلے اس کے بعد سوال ہے دل کی سچائی سے اس کلمے پر ایمان لانے کے تقاضے کیا ہیں؟ جی ہاں، اب ایک آدمی دل کی سچائی سے اس کلمے پر اگر ایمان لے آتا ہے تو اس پر شریعت کی جانب سے کیا لاگو ہوتا ہے، یعنی اس پر شریعت کی جانب سے کون کون سے احکامات عائد ہوتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں جو شخص دل کی سچائی سے اس کلمہ پر ایمان لائے گا اسے اس کلمہ کے مفہوم سے شدید محبت ہوگی، اس کلمہ سے اسے سرور ملے گا۔ جی ہاں، جو آدمی لا الہ الا اللہ پر سچے دل سے ایمان لائے گا تو اس کلمہ کے مفہوم سے کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں، اس کلمے کے مفہوم سے اسے کہہ لیجئے کہ بڑی شدید محبت ہوگی، ساری کائنات میں سب سے بڑھ کر اللہ کے اس کلمے اور اللہ کی ذات سے محبت کرے گا، اور اس کلمے سے اسے ایک طرح کا سرور، خوشی، کہتے ہیں اس کے دل میں ایمان کی لذت اتر جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اور ایسا شخص اللہ کو خوش کرنے کے لیے فرائض و واجبات ادا کرتا ہے۔ جی ہاں، کلمے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اقرار کرنے کے بعد ٹیک لگا کے نہیں بیٹھ جاتا کہ چلو بھائی ہم نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا ہے، اب ہم عمل کریں نہ کریں ہمارا بیڑا تو پار ہے۔ نہیں، اس کے اقرار کے بعد فرائض اور واجبات ادا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو رد کرنے کا تصور تک نہیں کرتا۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کی کوئی بات جب اس کے سامنے آتی ہے تو فوراً کیا ہے اسے اقرار کر لیتا ہے۔ یقیناً دل کی تصدیق میں دل کے اعمال خشیت، محبت، انابت، توکل وغیرہ سب شامل ہیں۔ جی ہاں، جس طرح دل سے اس کلمے کی تصدیق کی جائے ویسے ہی دل کی جو عبادتیں ہیں انہیں بھی اللہ کے لیے انجام دی جائے، اور زبان کے اقرار کے ساتھ ساتھ ان اعمال سے جو اس اقرار کے ضد ہیں۔ جی ہاں، ہم نے جو زبان سے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ تو اتنا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ وہ ساری چیزیں جن کی وجہ سے انسان کا دین اور ایمان باقی نہیں رہتا، ان تمام نواقض اسلام جنہیں کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان کا اسلام ٹوٹ جاتا ہے، وہ اسلام کے بندھن سے آزاد ہو کر ارتداد اور مرتد ہو جاتا ہے، ارتداد کی وادیوں میں چلا جاتا ہے،
کفر کی وادیوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کلمے کے اقرار کا، سچے دل سے اقرار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ نواقض اسلام کے بارے میں مکمل علم حاصل کیا جائے اور اس سے بچا جائے، اور ان اعمال کا اہتمام کرے جو اس اقرار کا حتمی تقاضا ہے، جیسے نماز وغیرہ۔ یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ چلیں اس کے بعد کا ہم سوال لیتے ہیں۔ کہتے ہیں مؤلف کہ توحید سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، ہم عموماً سنتے ہیں کہ کلمہ توحید، کیونکہ لا الہ الا اللہ کو کلمہ توحید کہا جاتا ہے، تو توحید سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات، صفات اور حقوق میں منفرد، یکتا اور بے مثال ماننا۔ جی ہاں، اللہ رب العالمین کی جو ذات ہے، اللہ کو اس کے ذات میں، اور اللہ کی جو صفات ہیں جو اللہ نے قرآن مجید میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مبارکہ مطہرہ میں بیان کیا ہے، اور ایسے ہی اللہ کے جو حقوق ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث سکھلاتے ہیں، ان تینوں چیزوں میں، ذات، صفات اور حقوق، ان تینوں چیزوں میں اللہ کو یکتا مانا جائے، اکیلا مانا جائے، منفرد مانا جائے۔ جی ہاں، تو یہ توحید ہے دراصل۔ اس کے بعد کہتے ہیں توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ جی ہاں، ہم کہتے ہیں کہ توحید کی تین قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات۔ تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ توحید کے اقسام میں اب ہم آئے ہیں۔ جی ہاں، تو توحید ربوبیت سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس کائنات کی ہر چیز کا خالق۔ جی ہاں، آسمان، زمین اور اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں اس کائنات کے اندر، ان ساری چیزوں کا خالق اللہ کو مانا جائے، مالک اللہ کو مانا جائے، رازق رزق دینے والا اللہ کو مانا جائے، اور کائنات کے اندر جو نظام چل رہا ہے، جیسے کس کو رزق دینا ہے، کتنا رزق دینا ہے، سورج کہاں سے طلوع ہوگا، کہاں غروب ہوگا، چاند کب طلوع ہوگا، ستارے کب طلوع ہوں گے، انسان کی عمر کیا ہوگی، اس کی موت کب آئے گی، کون کیا کمائے گا، ماں کے پیٹ میں کیا پل رہا ہے، لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، کسی اولاد دینی ہے کہ، یعنی یہ کائنات کا جو نظام ہے نا، جو سسٹم، اس سسٹم کے چلانے میں اللہ تعالیٰ کو اکیلا ماننا، یہ توحید ربوبیت ہے۔ جی ہاں، تو اللہ کائنات کا خالق ہے، اللہ کائنات کا مالک ہے، کائنات کا خالق، کائنات کا مالک، کائنات کا رازق، اور اس کے اندر جتنی چیزیں، ان تمام چیزوں کے امور کا چلانے والا، ان کے نظام اور سسٹم کو چلانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ مکہ کے مشرکین بھی توحید کی اس قسم کو مانتے تھے۔ قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، سورہ یونس کی آیت نمبر 31، سورہ یونس آیت نمبر 31 میں اللہ نے کہا قُلْ مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ۔ اللہ نے کہا اے نبی، آپ ان مشرکین سے پوچھئے تم کو آسمان اور زمین میں رزق کون پہنچاتا ہے، یا تمہارے کانوں اور آنکھوں کا مالک کون ہے، اور جاندار کو بے جان سے اور بے جان کو جاندار سے کون نکالتا ہے، اور کہا کہ تمام کاموں کا انتظام کون کرتا ہے۔ وہ جھٹ کہہ دیں گے یہ سب کام کرنے والا تو اللہ ہے، تو ان سے پوچھئے پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو۔ جی ہاں، یاد رکھیں مکہ کے مشرکین بھی اس بات کا اقرار کرتے تھے کہ آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا، ان کا مالک اور انہیں رزق دینے والا اور اس کائنات کے نظام کو چلانے والا در حقیقت اللہ رب العالمین ہے۔ لیکن یاد رکھیں اس دور میں ایک طبقہ ایسا بھی پایا جاتا ہے جو اللہ کی ربوبیت کو نہیں مانتا، اور ایسے طبقے کو جو ہے ہم دہریہ کہتے ہیں، ملحد کہتے ہیں، کہ جو اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا بھی انکار کرنے والے ہیں۔ لہذا یاد رکھیں توحید ربوبیت کے منکر کو دہریہ کہا جاتا ہے، اور یہ بات خصوصی توجہ طلب ہے کہ مشرکین مکہ توحید ربوبیت کے قائل ہونے کے باوجود بھی مشرک قرار دیے گئے، تو پتہ یہ چلا کہ توحید کی یہ قسم بہت اہم ہے لیکن یہ بنیاد نہیں ہے، اس لیے کہ مشرکین مکہ کے بنیاد میں کہہ لیجئے کہ کھوکھلا پن تھا، اور یہ کھوکھلا پن جو ہے اللہ اکبر ان کے مشرک ہونے کی بہت بڑی دلیل تھی۔ ایسے اس کے بعد توحید الوہیت کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیں توحید الوہیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ ہی الہ واحد ہے۔ جی ہاں، اللہ ہی حقیقی سچا الہ ہے، وہی تنہا معبود ہے۔ اللہ نے قرآن مجید
سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 163، سورۃ البقرہ آیت نمبر 163 میں اللہ نے فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور اے لوگو تمہارا معبود تو بس ایک ہی ہے، اس رحمان الرحیم کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جی ہاں، الہ ایک جامع لفظ ہے، یاد رکھیں اس بات کو، الہ ایک ایسا لفظ ہے جس کے اندر بہت ساری خصوصیات پائی جاتی ہے۔ ایک لفظ یعنی جو صفات اور خصوصیات لفظ الہ میں پائی جاتی ہے، الہ کے علاوہ کوئی اور لفظ ان خصوصیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسے تمام قسم کی عبادات، نماز، روزہ، حج، قربانی، دعا، نذر و نیاز وغیرہ، جو ہستی الہ ہوگی وہی ان کی مستحق ہوگی۔ ایسے ہی جس ہستی کو مشکل کشا، حاجت روا سمجھا جائے، جس سے فریاد کی جائے، جس سے مدد طلب کی جائے، جو لا ثانی لا زوال ہو، جو بے نظیر ہو، بے مثال ہو، کائنات کی کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہ ہو، اللہ اکبر، اور ہر وقت ہر جگہ ہر شخص کی پکار سنتا ہو، جو دلوں کے حالات جانتا ہو، اللہ اکبر، جو ہر چیز پر قادر ہو، مجبور نہ ہو، جو کسی کا محتاج نہ ہو، سارے لوگ اس کے محتاج ہوں، اللہ اکبر، اور سارے لوگ جس کے قانون پر چلے اور اس کے قانون کے مقابلے میں کسی کو قانون سازی کا حق حاصل نہ ہو، کہہ لیجئے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ الہ کی صفات ہیں۔ لہذا لا الہ الا اللہ کے کہنے کے بعد کہہ لیجئے کہ مزید کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ ساری چیزیں لفظ الہ کے اندر پائی جاتی ہیں۔ توحید کی تمام تفصیلات الہ کی تشریحات ہیں۔ جی ہاں، توحید کے بارے میں جتنی بھی باتیں کی جائیں، پوری زندگی بات کریں تو ختم نہیں ہوگی، لیکن یاد رکھیں یہ ساری چیزیں لفظ الہ میں داخل ہوگی۔ یہی وہ توحید ہے جس کو مشرکین مکہ سمیت ہر دور کے مشرکین ماننے سے انکار کیا کرتے تھے۔ جی ہاں ناظرین، توحید کی اصل قسم جو ہے توحید الوہیت ہے، جس میں لوگوں نے شرک کیا، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے، جس پر انشاءاللہ آئندہ کل کے ایپیسوڈ میں ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی، دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمارے اور آپ کے ایمان کی تجدید فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات کو اچھی طرح سے سمجھ کر، پڑھ کر اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔